ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ہماری بھی سنو میں بدر منیر چودھری حاضر خدمت ہے، اور ہمارے ساتھ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکرٹری انفارمیشن سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب۔ خان صاحب، ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی اس بات سے تو خوش ہو رہے ہوں گے ٹورانٹو میں بیٹھ کے آپ وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو، اور ہر روز ہی دیکھتے ہیں ویسے تو آپ کو، لیکن نئے نئے موضوعات نئی نئی چیزیں آتی ہیں۔ کیا سازش ہے کوئی پاکستان کے خلاف؟ صوبوں کی بات کی جاتی ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف کو روکنے کے لیے بین الاقوامی سازش کا ساتھ دے رہے ہیں عمران خان، تو پھر جو انٹرنیشنل اس طرح کی کنسپائریسیز ہوتی ہیں، یہ کوئی پاکستان کو خدا نخواستہ توڑنے کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان جس خطے میں واقع ہے وہاں پہ ایک جنگ ہو رہی ہے، سو کالڈ وار اگینسٹ ٹیرر، اور پرویز مشرف نے بڑا ظلم کیا کہ بغیر سوچے سمجھے ڈر اور خوف کے عالم میں اور اپنی ناجائز حکومت کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے وہ اس جنگ میں کود گیا، اور اس نے پاکستان کے عوام کا نہ مفادات کو دیکھا، نہ ان کی معاشرت کو دیکھا، نہ ان کے نظریات کو دیکھا، نہ اسلامی تعلیمات کو دیکھا، اور اس غریب پڑوسی ملک کے چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھے، جوان، جن پہ کارپٹ بومبنگ ہوئی، جن کے جسموں کے ٹکڑے اڑا دیے گئے، قیمہ بنا دیا گیا، ان کو ساتھ دے کے اس نے چند ٹکے حاصل کیے اور اقتدار کچھ عرصے کے لیے حاصل کیا۔ وہاں پہ نیٹو فورسز وہاں پہ ہیں۔ نیٹو فورسز کا مطلب 40 سے زیادہ ملکوں کی فوجیں، 40 سے زیادہ ملکوں کی فوجوں کا مطلب ہے 40 سے زیادہ انٹیلیجنس ایجنسیاں وہاں پہ پھر رہی ہیں، امریکن ایجنسیز پھر رہی ہیں، ان کے بلیک کوارٹرز پھر رہے ہیں، برٹش ہیں، کینیڈین بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ ظاہر ہے یہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ ایک اور بالکنائزیشن کی تھیوری بھی چل رہی ہے، جس پہ کی کچھ ابتدا بھی ہو چکی ہے مڈل ایسٹ کی طرف ادھر ادھر۔ ایک لمبی چوڑی یہ ایک کہانی ہے، اس میں کچھ کانسپریسیز تھیوریز بھی ہوں گی، لیکن جینوئنلی کچھ چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں۔ لیکن نیٹ شیل میں یہ ہے کہ جو آج کے دور میں دنیا کو چلانے والی طاقتیں ہیں، ان سے لوگ نفرت کر رہے ہیں، ان کی پالیسیز سے نفرت کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی پالیسیز کی بنیاد جو ہے اس میں ڈسکریمنیشن ہے، اس میں انسانوں کو ایک پلڑے پہ نہیں رکھا ہوا، اپنے انسان کو وہ سپر ہیومن سمجھتے ہیں، دوسرے کو کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی جان چلی جائے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اس طرح کے حالات میں جب پاکستان کے عوام کی رائے تو انہیں پتہ ہے نا، بلکہ دنیا بھر کے عوام کی رائے پتہ ہو، تو ایسے میں جب ہم ونریبل ہوتے ہیں تو پھر بیرونی قوتیں ہمیشہ انوالو ہوتی ہیں، اور وہ اپنے اپنے مفادات اور ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن اگر ہم نے صحیح پالیسیاں اختیار کی ہوتی، اگر پرویز آج ترکی میں کیوں یہ باتیں نہیں ہوتی؟ عراق کی جنگ میں ترکی کو نہیں کہا تھا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، $26 بلین دیں گے صرف رستہ دینے کے لیے، لیکن اس نے نہیں دیا تھا، اس کی پارلیمنٹ نے منع کر دیا تھا۔ وہ پارلیمنٹ میں گئے تو کیا کر لیا ان کا؟ ہم نے جناب، ہم تو مطلب کرائے کے مرسنریز ہیں، کرائے کے گوریلے ہیں۔ وہ بات ہے کہ انسانی خون کا اتنا عرضہ ہو گیا ہے کہ ہم اس خون کے بدلے میں کبھی عافیہ صدیقی کو حوالے کر دیتے ہیں، کبھی ملا عبدالسلام ضعیف کو، جو ایک لیجیٹیمیٹ ریکگنائز گورنمنٹ کا امبیسڈر تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1500 سال کی ہسٹری میں مسلمانوں کی آج تک یہ نہیں ہوا کہ کسی امبیسڈر کو پکڑ کے حوالے کر دیا گیا ہو، بلکہ آپ پتھر کے زمانے میں بھی جا کے دیکھیں تو اس وقت بھی اگر کوئی امبیسڈر یا ایلچی دوسرے بادشاہ کے دربار میں جاتا تھا تو وہ بدتمیزی بھی کیا کرتا تھا، لیکن اس کی جان کی سلامتی کی حفاظت ہوتی تھی، اس لیے وہ بدتمیزی کرتا تھا، اسے کوئی کچھ نہیں۔ ہم نے تو تسلیم کیا ہوا تھا نا افغانستان کو، تو اس کے امبیسڈر کو دے دیا، عافیہ صدیقی کو دے دیا، ہم نے پتہ نہیں کتنے لوگ بھیج دیے، اور کتاب میں بھی لکھ دیا کہ ہاں بھیجے، اور ڈالر لیے، لیکن گونڈاموں میں بھی۔ خان صاحب، یہ جو نیشنل انٹرسٹ ہے، اس پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی کیوں نہیں؟ دیکھیں، پہلے تو نیشنل انٹرسٹ کو ڈیفائن کریں نا۔ یہی پاکستان، متحدہ پاکستان ہم چاہتے ہیں۔ ہاں، متحدہ پاکستان چاہتے ہیں، تو NRO کرنے والے اگر اکٹھے ہوں گے تو ان کے اکٹھے ہونے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو وہ تو پورا بیرونی طاقتوں کا ایجنڈا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیسے اکٹھے پارٹیوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، اکٹھے پاکستان کے عوام کو ہونا چاہیے، اور وہ ہے الحمدللہ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون تو سولو فلائٹ چلا رہی ہے، باقی ساری سیاسی جماعتیں تو حکومت میں ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ دیکھو بھائی، جو حکومت میں ہوں گی وہ تو حکومت ہی کے ساتھ ہوں گی نا،
مطلب کہ اب ایم کیو ایم اگر پیپل پارٹی کے ساتھ ہے تو وہ حکومت میں ہے، تو اس لیے ساتھ ہے. ہم اپوزیشن میں ہیں نا، تو اپوزیشن میں تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا مفاہمت کے نام پہ. ٹھیک ہے، اس ملک کے عوام کی تمناؤں کا خون کرنے کے بعد اگر آپ اپنا اقتدار برقرار رکھ کے کہتے ہیں کہ جی ہم اکٹھے تو آپ نہیں ہیں نا. ٹھیک ہے، آپ کے جو اتحادیاں آپ پہ ایسے ایسے الزامات لگاتے ہیں، آپ پہ کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ آپ چیف جسٹس کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، تو اکٹھے تو نہ ہوئے نا. یہ تو اقتدار کی بندر باٹ ہے، ریوڑیاں اندھا باٹے ریوڑیاں اپنوں کو دے. تو ہم اس ریوڑی کی جنگ میں شریک نہیں ہیں، اس لیے ہم انہیں شاید تنہا نظر آتے ہیں. بھائی ہم عوام کی سیاست کر رہے ہیں، وہ اقتدار کی سیاست کر رہے ہیں. اچھا خان صاحب، جو پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری اس میں تو یہ ہے کہ کل کے دشمن آج کے دوست ہیں. کبھی ایسا موقع آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور میاں نواز شریف کسی مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں زرداری کے خلاف؟ دیکھیں، میں نے یہ گزارش کی نا، جس دن پولیٹیکل بیہیویئر ہو جائے گا اس پارٹی کا، ابھی تک ان کا بیہیویئر ہی ایسی نہیں ہے. یہ کوئی بات ہے؟ مطلب میاں صاحب نے کیا چیف الیکشن کمشنر پہ نہیں ان سے مشورہ کیا؟ جب یوسف رضا گیلانی کو نے توہین عدالت کی تھی تو اس پہ جب میاں صاحب سے پوچھا گیا کہ جی آپ عمران خان سے، ان کا جی ہاں کروں گا، وہ اگلے دن انہوں نے بیان ٹھوک دیا کہ جی میں بالکل کبھی بھی بات نہیں کروں گا. اب دیکھیں نا، بات کیوں نہیں کروں گا کہ جی اثاثے ڈکلیئر نہیں، اثاثے ڈکلیئر ہے، تمہارے نہیں ڈکلیئر، اور ان کے اثاثے غلط ہیں سارے، میرے پاس وہ پڑے ہوئے. اب اس چکر میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے، وہ ہم بتا بھی چکے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ کا بیہیویئر پولیٹیکل اس لیے نہیں ہے کہ آپ ایجنڈے پہ ہیں. نہیں، اگر ہو جاتا ہے سمجھتے ہیں وہ سمجھدار گا. ابھی یہ 2007 کی بات ہے، مانچسٹر میں عمران خان نے میاں صاحب کو بلایا تھا نا، وہاں جلسہ بھی ہوا تھا، میں بھی تھا اس میں. بالکل. تو یہ تو حال یہ ہے نا کہ انہیں جب چندہ چاہیے ہوتا ہے تو ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، پھر انہیں کچھ نہیں نظر آتا کہ وہ فلیٹ کہاں سے آئے تھے، تو پیسے کہاں سے آئے تھے. ٹھیک ہے، اب ہو سکتا ہے کہ کسی وقت ان کو وہ ڈرنا شروع جو ہو چکے ہیں خوابوں میں، وہ ڈر و خوف ختم ہو جائے اور انہیں جینونلی پاکستان کی سوچ جو ہے وہ ستانی شروع ہو جائے. ابھی تو گفتگو کی حد تک ہے، اور ان لوگوں سے، گولڈ اسمتھ اینڈ کمپنی سے ان کی جان چھوٹے، پاکستان کا سوچیں گے تو جو بھی پاکستان کا سوچے گا ہم تو اس کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں. صاحب، اوورسیز جو ہے پاکستانی، مجھے لگتا ہے جیسے زیادہ عمران خان کے ساتھ ہے. مسلم لیگ نون اتنی مضبوط نہیں اوورسیز میں. اوورسیز میں یہ بھی امپریشن تھا کہ پرویز مشرف کے بھی سارے ساتھ ہیں. اس کے جلسے تو بڑے ہوتے تھے. ہاں، تو ملک میں آ نہیں سکتا وہ. حالانکہ ہم نے نہیں کہا، ہمیں تو وہ کہتا تھا نا کہ میں نواز شریف کو نہیں آنے دوں گا. ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم تو کہتے ہیں آئیے، تشریف لائیے. تو وہ کدھر ہے وہ جو سوشل میڈیا والے اس کے حمایتی، وہ لے کے آئے نا اس کو، کیوں نہیں لاتے؟ تو یہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے، اس کی بھی ایک اہمیت ہے، میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا. لیکن سوشل میڈیا پہ پرویز مشرف کی بھی بڑی ویلیو تھی، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں ہے. وہی سارے لوگ شاید ادھر شفٹ ہو گئے ہیں. تو اگر ان کو آپ حمایت سمجھ رہے ہیں تو یہ جو کل ہم نے اتنا بڑا یہاں پہ جلسہ کیا ہے، یعنی کہ منڈے والے دن، وہ بھی ورکنگ ڈے میں، تو پھر یہ اگر سوشل میڈیا اتنی بڑی حمایت ہے تو کل یہ اتنا کامیاب پروگرام نہیں ہونا چاہیے تھا. اور پھر یہ ہے کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ جس طریقے سے، دیکھیں میں جب کہتا ہوں نا یہ پولیٹیکل بیہیویئر نہیں ہے، اس پارٹی کے لوگ زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں فنڈ ریزنگ میں. مجھے بتائیں کوئی بات ہے؟ اچھا، فنڈ ریزنگ میں پتہ ہے کیوں ایکٹیو نظر آتے ہیں؟ کہ انہوں نے 2 NGOs بنائی ہیں، اس میں کلیکشن فی 40% ہے، جو عمران خان بھی لیتے ہیں. تنخواہ لیتے ہیں؟ تنخواہ نہیں، آپ نے جتنے پیسے اکٹھے کیے اس کا 40% آپ کے اخراجات اور یہ وہ جو اس میں ملا کے، یہ باقی بھی یہی کر رہے ہیں آج کل. بہت سارے مدرسوں اور مسجدوں والے بھی یہی کام کر رہے ہیں. ایک پرسنٹیج فکس، اس لیے یہ زیادہ ایکٹیو ہیں. یہ اپنی سیاسی جماعت کے معاملات میں کم ایکٹیو ہیں. فنڈ ریزنگ سارے لیڈروں، جاوید ہاشمی جیسے آدمی کو بھی لگا دیا اس کام پہ، وہ بھی فنڈ ریزنگ کے لیے. مجھے بتائیں کون سی پارٹی دنیا میں اس طرح سے فنڈ ریزنگ کرتی پھرتی ہے جیسے یہ کر رہے ہیں؟ اور اس کا حساب مانگو تو کہتے ہیں حملہ کر دیا. یہ کوئی بات ہے؟ تو مطلب کہ یہ سوشل میڈیا ہوگا، سوشل میڈیا پہ ہم بھی موجود ہیں. شاید ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے گو لیٹ شروع کیا لیکن ہم موجود ہیں، اور ہم ہر محاذ پہ ان کو شکست دیں گے. خالی یہ اصل محاذ تو کوئی اور ہے، سوشل میڈیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ بڑا، یعنی کہ آپ نے کہا تھا کہ جی سیاستدانوں نے بھی کچھ نہیں کیا. اس ملک میں جو کچھ کیا سیاستدانوں نے کیا.
اس ملک کو بنایا سیاستدان نے، اس ملک میں شروع میں ریاستی ڈھانچہ بنایا لیاقت علی خان سیاستدان نے، اس ملک میں گوادر کی جو زمین ایڈ ہوئی ہے وہ فیروز خان نون کے زمانے میں ہوئی، اس ملک میں جتنی جنگیں ہاری گئیں وہ طالع ازمہ جرنیلوں کے دور میں ہاری گئیں، اس ملک میں 1 انچ زمین کسی سویلین حکمران کے دور میں کم نہیں ہوئی، اس ملک میں اگر سب سے زیادہ خوشی کا کوئی مقام آیا تھا تو وہ اس دن آیا تھا جب ہم نے 6 دھماکے کیے تھے 5 دھماکوں کے مقابلے میں، وہ کسی جرنیل کو توفیق نہیں ہوئی تھی، وہ ایک سویلین ہی کو ہوئی تھی۔ اس ملک میں اگر آج موٹر وے ہے تو وہ سویلین کی بدولت ہے، اس ملک میں آج ٹیلی کمیونیکیشن کا انقلاب آیا ہے تو وہ سویلین لے کے آیا، کوئی جرنیل نہیں لے کے آیا۔ اس ملک میں تمام شہروں کا جو کمپلیکشن ہے چینج ہو گیا ہے، سڑکوں کے جال بچ گئے ہیں، اس میں غازی بروتھا ڈیم بھی بنتا ہے، اس میں گوادر پورٹ بھی بنتی ہے، اس میں کوسٹل ہائی وے بھی بنتی ہے، اس میں لاکھوں ایکڑ زمینیں بھی کسانوں کو غریب ہاریوں کو دی جاتی ہیں۔ یہ سب سویلین حکمران کرتے ہیں، مجھے بتائیں کہ کسی جرنیلوں نے کیا کیا ہے؟ چلے اللہ کرے جی کہ پاکستان میں جو جمہوریت ہے وہ پھلے پھولے اور اچھے لیڈرز آئیں۔ ایک آپ نظم سنایا کرتے ہیں، ہم پروگرام کا اختتام اس نظم سے کرنا چاہ رہے ہیں، ایرے گیرے، تاکہ تھوڑا سا لائٹ موڈ میں ہو جائے، تھوڑا سا کچھ شعر تو ہو جائے اس کے۔ وہ یہ جو بھانمتی کا کنبہ ہوتا ہے نا جو ہر دور میں رہا ہے، اور ان کے پیچھے کچھ تارے، کوئی باہر کی، کوئی اندر کی، کوئی اسٹیبلشمنٹ کی، وہ جو جنرل پاشا ہیں اس طرح کے لوگوں کی ہوتی ہیں، تو یہ ہر دور میں رہے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آج کے دور کی بھی بھانمتی کا کنبہ موجود ہے، تو اس کے بارے میں شورش کاشمیری نے کہا تھا کہ کچھ ایرے ہیں، کچھ غیرے ہیں، کچھ نتھو ہیں، کچھ خیرے ہیں، کچھ بچے ہیں، کچھ بڈھے ہیں، کچھ جھوٹے ہیں، کچھ سچے ہیں، کچھ چیچو چیچ گنڈیری ہیں، کچھ زر کی ہیرا پھیری ہیں، کچھ کوڈو کوڈ کبڈی ہیں، کچھ کاہل اور پھسڈی ہیں، اور کچھ تاک دھنا دن تاکے ہیں، کچھ الٹے سیدھے خاکے ہیں، اور کچھ ان میں کھرے کچھ کھوٹے ہیں، کچھ لمبے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، کچھ دبلے ہیں کچھ موٹے ہیں، کچھ پیمانے کچھ لوٹے ہیں، اور بولے تو خطیب شہر ہیں یہ، گھولے تو سیاسی زہر ہے یہ، کچھ ان میں خدا کا قہر بھی ہے، کچھ ان میں بلا کی لہر بھی ہے، کچھ ان میں خدا کا قہر بھی ہیں، یہ سرخ بھی ہیں، یہ زرد بھی ہیں، نامرد بھی ہیں، دل سرد بھی ہیں، اور جتنے ہیں سبھی بے مایا ہیں، خورشید کا ڈھلتا سایہ ہے، پہلے تو بڑے مانوس تھے یہ، انگریز کے بھی جاسوس تھے یہ، اب قوم کی خاطر مرتے ہیں، اسلام کا بھی دم بھرتے ہیں۔ بہت شکریہ مشاہد اللہ خان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکٹری انفارمیشن۔ میں نے کوشش کی کہ آپ کی شخصیت کے بارے میں ہمارے ناظرین جانیں، اور جو پاکستان میں ٹاک شوز کہ آپ ہیرو ایک بن چکے ہیں، وہ براہ راست وہ گفتگو سننا چاہیں جو ایک لائٹ موڈ میں بھی، تھوڑا سا سیریس بھی، پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، میں ٹی وی 1 کی انتظامیہ کی طرف سے آپ کا مشکور ہوں، اور کینیڈا میں جو آپ کا ایک مختصر دورہ ہے اس کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ آپ انجوائے کیجئے کینیڈا کو۔ بہت شکریہ ناظرین پروگرام میں ساتھ دینے کا۔ اگر آپ اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں رائے دینا چاہیں تو ای میل ہمیں کر سکتے ہیں info@tv1canada.com، یا ہمیں فون کر کے بتائیے گا کہ آج کا پروگرام کیسا لگا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اور اپنے دوستوں کا، احباب کا، اور ان لوگوں کا جو آپ کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں کسی دوسرے مہمان کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔